یہ امام سجاد کی زندگی میں 35 برس کم نہیں ہوتے، شروع کے 5 برس، 10 برس، 20 برس، 30 برس وصیت تو کر کے جاتے ہیں امام باقر کو کہ یہ کربلا حقیقتاً یہ تھی، کربلا یہ ہے، کیوں نظر نہیں آتی؟ امام باقر نے زیارت عاشورہ املا ڈکٹیٹ کی لکھوائی راویوں کو، لیکن امام باقر نے اس سے آگے بھی کوئی بات کی نہ پیچھے بات کی. تو میں پورے اس میں تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، نہ گھوڑا دور نہ میدان. سرکار جائیے اور لکھ لیجیے تمام کی تمام امام حسین پر گریے کی فضیلت کیا ہے، وہاں پر جا کر دیکھیے. اور یاد رکھیے گریہ امام حسین کا، یہ گفتگو گزری ہماری کہ گریے کے 3 یا 4 مرحلے ہیں، تمام کے تمام مراحل کو ائمہ نے پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. من اغرقت عیناہ، من ذکر عنده مصابنا، جس شخص کے پاس ہماری مصیبت کا ذکر کیا جائے، اغرقت عیناہ، آنکھ میں آنسو بھر آئیں، ٹپکے نہیں، جس کے گناہ معاف ہوں گے. من بکا، من ذکر عنده مصابنا فبکا، جو گریہ کرے، حتی تصل دموعہ علی خدیہ، گریہ کرنے کے بعد اس کے آنسو رخسار پر بہہ جائیں. گریہ کے 2 مرحلے دیکھیں آپ نے، ایک تو یہ کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، گناہ معاف ہو، آنکھوں سے آنسو بہے، گناہ معاف ہے. اللہم ارحم الصرخۃ التی خرجت لنا، پروردگار اس حلق سے نکلنے والی چیخ پر رحمت فرما جو ہماری خاطر نکلی. پروردگار رحم اللہ وجوہ تغیرت من اجل الحسین، ان چہروں پر رحمت نازل فرما کہ جو چہرے حسین کی وجہ سے جن کا رنگ متغیر ہو گیا. یہاں تک کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیحون، غم زدہ کے حلق سے، سینے سے جب ٹھنڈی آہ نکلے ہمارے غم کو یاد کر کے تو یہ تسبیح ہے. امام رضا فرما رہے ہیں کیا مطلب نفس المحموم؟ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ایک دفعہ بیٹھتے ہو کہتے ہیں یا حسین، آپ ٹھنڈی سانس نکالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا حسین، تو کوئی کہے کہ امام کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈی سانس جب ہم لیتے ہیں یا حسین کہتے ہیں تو اس وجہ سے. نہیں، آپ نے یا حسین نہیں کہا، صرف ٹھنڈی سانس لی. یہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہے. تسبیح سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح ہے. کیا مطلب تسبیح؟ یعنی جب تمہارا دل ہمارے دل سے جڑتا ہے ہمارے غم کے ساتھ اور اس کے بعد تمہارے حلق سے ٹھنڈی آہ نکلے، ٹھنڈی سانس نکلے، یہ تسبیح کا درجہ ہے. مولانا یہ کیا بات ہوئی تسبیح کا درجہ ہے؟ اور یہ کیسے کہ ایک آنسو نکلا تو پروردگار نے معاف کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ سرکار عجیب بات کرتے ہیں آپ. آنسو میں ایفرٹس تو لگتی ہیں نا، انسان سنتا ہے واقعے کو، دل ٹوٹتا ہے، دل پہ ایک بھالا لگتا ہے برچھی. پھر جن کے مصائب کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیتا کہ آپ روئیے، آپ رونے لگتے ہیں. تو کچھ تو ایفرٹس ہوئیں. اچھا اگر اس پر آپ کو اعتراض ہے، آنسو بہانا بے عملی کی علامت ہے، تو جب حج پہ جائیے گا تو مزدلفہ میں قیام مت کیجیے گا، کیونکہ مزدلفہ میں جو قیام کرے اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے بطن مادر سے متولد ہوتا ہے. تو یہ بے عملی کی دعوت نہیں ہے. بیٹھے رہیے لیٹے رہیے مزدلفہ میں، لوگ گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی میچ ہو رہا ہو، بھائی کیا رہا اسکور کیا رہا، یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ کبھی کبھی. مزدلفہ میں قیام صرف ہے خدا کو پسند ہے، مزدلفہ میں قیام خدا کو پسند ہے. تو خداوند تبارک و تعالی حسین ابن علی سید الشہداء وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، نانا فرما رہے وعلیک السلام یا شافع امتی، سلام ہو تم پر ہے حسین میری آنکھوں کے ٹھنڈک، میرے دل کے میوے. نانا فرما رہے ہیں سلام ہو تجھ پر بیٹا حسین میری امت کے شفیع. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.